اب ہم الحمدللہ اگلے عنوان کی جانب چلیں گے. ہمارا اگلا عنوان ہے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں. اور اس عنوان کے جو ہمارے آج کے خطیب ہے فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب حافظہ اللہ. دراصل آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، پھر بھی حسب روایت آپ کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا تعلق صوبہ اتر پردیش ضلع بستی سدھارتھ نگر سے ہے. آپ پیشے سے کسان ہیں. آپ نے دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلیت حاصل کی ہے. آپ نے میسور یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی ہے. آپ کے انٹرنیٹ پر بھی کثیر تعداد میں دینی و علمی تقاریر کی ویڈیوز موجود ہیں. آپ کی تصنیف دی ہوئی 8 کتابیں انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، یعنی آپ مصنف بھی ہیں. آپ کو جان کر اس بات پر حیرانی ہوگی کہ الحمدللہ آپ کو 7 زبانوں پر عبور حاصل ہے. ان 7 زبانوں میں سے عربی، اردو، انگلش، فارسی، سنسکرت، بھوجپوری، ہندی، یہ زبانیں شامل ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ شیخ ان پوری زبانوں پر پورا عبور رکھتے ہیں. آپ نے الحمدللہ محض 6 مہینوں کے اندر، اس قلیل مدت کے اندر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا مکمل قرآن حفظ کیا ہے. اسی طرح آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر و مدبر قرآن بھی ہے. اور آپ کے 100 سے زائد ایپیسوڈ پیس ٹی وی کے اوپر نشر ہو چکے ہیں. یہ تھا ہمارے آج کے مقرر اور خطیب کا مختصر تعارف. میں چند شعر یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے گناہی پر روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے گناہی پر روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اس کے بعد میں فضیلت الشیخ جناب جلال الدین قاسمی صاحب حافظ اللہ کو دعوت دینے کی جسارت کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں اس عنوان پر اپنے خیالات رکھیں. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات علماء کرام،
محترم صدر اجلاس، محترم سامعین، خواتین اسلام، اور اس بزم میں شریک برادران وطن یعنی ہمارے ہندو غیر مسلم بھائی، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی انسان دو چیزوں کے سماروہ کا نام ہے۔ ایک ہے یہ پارتھیو جو بدن ہے وہ، اور ایک ہے آتما۔ یہ جو بدن ہے یہ تو دکھتا ہی ہے، آتما دکھتی نہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس بدن کے اندر کوئی چیز ہے کہ جب تک وہ رہتی ہے تب تک انسان سوچتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور کوئی چیز ہے جس کے نکلنے کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور انسان انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب ظاہر ہے کہ جب دو چیزیں ہیں تو دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ صرف بدن کے اوپر یہ جو ظاہری دکھائی دینے والی مورتی ہے اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ مورتی کا مطلب ہوتا ہے شخصیت، پرسنالٹی، اس کے اوپر محنت کر رہا ہے۔ حالانکہ آتما اس سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ صحیح ہو جائے، اگر وہ اچھی ہو جائے تو پھر یہ بدن بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، آدمی کا ہر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کام کا رتا مت بنو، یعنی جو جی میں آئے وہ نہ کرو، بلکہ آتما کو سکھ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شاستر کے ودھی کی پیروی کرے، اس کو فالو کرے۔ آئیے چلے گیتا کا ایک شلوک دیکھتے ہیں۔ یشاستر ودھی متسرجیہ ورتتے کامکارتః نہ س سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتیم۔ کتنا اچھا کہا گیا کہ جو، یہ مانے جو، شاستر ودھیم، شاستر کے قوانین کو، شاستر جو آسمان سے آیا ہوا قانون ہے اس کو شاستر بولتے ہیں۔ ویدوں کے اندر، گیتا کے اندر خاص طور سے جو تمام ویدوں کا ارتھ ہے، جو تمام ویدوں کا ایسنس ہے، جو تمام ویدوں کا نچوڑ ہے، اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شاستر ودھی ہیں۔ کون شاستر ودھی کو فالو کرتا ہے؟ اب دیکھیے، یش شاستر ودھی متسرجیہ، جو شاستر کے ودھی کو اتسرجیہ چھوڑ کر، لیپرتے اتسرجیہ چھوڑ کر، ورتتے ہو جاتا ہے، ورتتے ورتیتے ورتنتے ورتسے ورتیتے ورتدوے ورتے ورتاوے ورتامے، جی تو ورتتے کامکارتః ہو جاتا ہے وہ اپنی خواہش سے کام کرنے والا، جو دل بولتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے کئی فلموں وغیرہ کے ڈائیلاگ سنے ہوں گے، کہتے ہیں بیٹا جو تیرا دل کہے وہ تو کر۔ بالکل غلط مشورہ ہے، جھوٹی بات ہے،
اب آدمی کے دل میں جو کچھ آئے وہ کرے، بتائیے ایسا چلتا کیا ہے؟ آدمی کے جی میں یہ بات ہے فلاں کے گھر میں گھس کر کے چیزیں اس کی اٹھا لو، چلے گا؟ فلاں کی بہو بیٹی کے اوپر نگاہ ڈالو، چلے گا؟ دل کہے تو۔ لہذا یہ جو پرچار کیا جا رہا ہے کہ دل جو کہے وہ کرو، غلط پرچار ہے۔ ایسے لوگوں کی زبان کھینچ لی جائے، غلط پرچار ہے یہ ہمارے سمویدھان کے بھی خلاف ہے اور شاستر کے بھی خلاف ہے کہ جو جی میں آئے کرو، غلط ہے نا جی۔ تو جو آدمی کام کارتا ہو جاتا ہے، شاستر کے ودھی کو چھوڑ دیتا ہے اور کام کارتا ہو جاتا ہے، کام مانے خواہش، جو جی میں آئے کرو ہو جاتا ہے، تو نس سدھی مواپنوتی، تو سدھی کو پراپت نہیں ہوتا جی۔ سدھی مانے نجات، اسے نجات نہیں ملتی۔ نہ سکھم نہ پرنگ، نہ تو اس کو سکھ ملتا ہے اور نہ پرم گتم، یعنی اس کو جنت نہیں ملتی، سورگ نہیں ملتا۔ پرم گتم جنت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے جی؟ اب دیکھو، شاستر کے ودھی کو مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے برادران وطن نے اپنے شاستروں کو چھوڑ دیا ہے، سب کام کارتا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ فساد رکھا ہے۔ جب آدمی کام کارتا ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کرے گا ہر کام، تو ظاہر ہے کہ فساد وہی رکھا ہے جی۔ اور یہ جو کام کارت ہو جاتا ہے آدمی کام کر، تو یہ سب بدن کے لیے کرتا ہے۔ جھوٹ بول کر کے پیسہ کما لو، اچھا گھر بنوا لو، غلط طریقے سے پیسہ کما لو، ظلم کر کے پیسہ اینٹھ لو، گھر کی سجاوٹ، گھر کی تزئین کر ڈالو، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب بدن کے لیے ہو رہا ہے۔ آتما مر رہی ہے آتما، جبکہ آتما ہی اصل ہے۔ بدن کو کاٹ دو کٹ جائے گا، بدن مر جاتا ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا نہ ملے تو بدن مر جائے گا، آگ نہ ملے تو بدن مر جائے گا، لیکن آتما، چلے دیکھتے ہیں آتما کے بارے میں کیا کہا گیا۔ یینم ویتی ہنتارم یشچینم منیتے ہتم ابھو تو نہ وجانیتہ نایم ہنتی نہ ہنیتے جی۔ یہ اینم مانے اس کو، یہ مانے جو اس کو ویتی جانتا ہے، ویتی ویتا ودنتی ویدسی ویتا وت ویدمی ودوا ودما، یہ 9 صیغے آئے اس کے ود سے۔ ود اسی سے ودیا ہے، ود مانے جاننا، ٹو نو جاننا، ود اس کا دھاتو ہے، مول دھاتو اس کا ود ہے، اسی سے یہ ویدتی بنا ہے جی۔ بہت ٹف زبان ہے، اس میں تھارو نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ 10 لاکھ میں 20 لاکھ میں کوئی ایک آدمی جانتا ہے، 20-25 لاکھ میں کسی ایک آدمی کو سنسکرت آتی۔ تو یہ اینم ویتی ہنتارم یشینم منیتے ہتم ابھو تو نہ وجانیتہ نایم ہنتی نہ ہنیتے۔ جو اس کو یعنی آتما کو ویتی جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ یہ اینم ویتی ہنتارم، کہ یہ مارتی ہے، برابر ہے۔ یشینم چو، یہ عجیب و غریب زبان ہے۔ انگلش آپ پڑھیے تو کنجکشن جو ہوتا ہے بیچ میں آتا ہے، جیسے کہا جائے فروٹ اینڈ فلاور، پھول اور پھل۔ اردو میں بھی بولتے ہیں، ہندی میں بھی بولتے ہیں پھول اور پھل، لیکن یہ عجیب زبان ہے، اس میں کنجکشن بعد میں آتا ہے، پشپم پھلم چا مانے اور، وہ چا بعد میں آتا ہے۔ یہ عجیب و غریب زبان نہیں ہے، کنجکشن بیچ میں نہیں، بعد میں آتا ہے جی۔ رامش لکشمنش، رام اور لکشمن ایسا آتا ہے، چو بعد میں آتا ہے جی۔ تو یشینم، اور جو اس کو جانتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے جی، کرمواچ ماری جاتی مجھول، تو جو اس کو جانتا ہے کہ یہ مارتی ہے، اور جو جانتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ ماری جاتی ہے، تو ابھو تو، وہ دونوں کے دونوں نہ نہیں جانتے ہیں۔ ابھو تو نہ وجانیتہ، یہ دونوں کے دونوں نہیں جانتے۔ نایم ہنتی نہ ہنیتے، نہ یہ مارتی ہے نہ ماری جاتی ہے۔
तो ये रूह जो है आत्मा है, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता। और इसके मुकाबले में बदन देखिए, चलिए वो पढ़ लेते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। संस्कृत पढ़ना भी एक मुश्किल काम है। जी जी, ग्रामर ना हो तो नहीं पढ़ सकता, उल्टा पलटा पढ़ते अच्छा नहीं लगता। उसका एक कायदा है पढ़ने का भी। ग्रामर पहले सीखो, फिर उसका लिटरेचर जानो, फिर उसके बाद इसको पढ़ो तो समझ में आता है। जी, नैनम, न इसको, न जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं ना, है तो ऐसे संस्कृत में भी ना माने नहीं, नो, नॉट। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, न इसको शस्त्र काट सकते हैं। शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, एक फल दो फल कई फल, तो शस्त्रम एक हथियार, शस्त्रे दो हथियार, शस्त्राणि कई हथियार। तो इसको छिद मारे काटना है, मूल धातु इसका छिद है, काटना, तो छिंदन्ति उसी से बना है। न इसको हथियार काट सकते हैं, नैनम दहति पावकः, न इसको आग जला सकती है। पावक माने आग, दह माने जलाना, कहते दहन करना, रावण दहन, रावण का दहन करना, उसको जला देना। नैनम दहति पावकः, न इसको आग जला सकती है। और नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः। आप माने पानी, फारसी में आप माने पानी और संस्कृत माने आप माने पानी। संस्कृत और फारसी ये तकरीबन कुछ कुछ बहुत सारे अल्फाज संस्कृत में है, या संस्कृत के अल्फाज फारसी में जी। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न इसको पानी भिगो सकता है, न शोषयति मारुतः, शुष् माने सुखा देना, न शोषयति मारुतः, इसको मारुत, मारुत माने हवा, हवा इसको सुखा नहीं सकती। बदन को हवा सुखा देती है, आग बदन को जला देती है। पानी ना हो तो आदमी मर जाएगा, लेकिन रूह को, आत्मा को इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, पानी इसको भिगो नहीं सकता, और हवा इसको सुखा नहीं सकती, और ये तमाम की तमाम चीजें बदन के ऊपर आती हैं। तो आत्मा बदन से बिल्कुल अलग है, जिस्म से बिल्कुल अलग है जी। अब इसके ऊपर मेहनत नहीं हो रही है, आदमी काम का आरता हो गया है। तो हदीस में आता है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्रोफेटिक जो है सेइंग है, नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो प्रोफेट हैं, तो उनकी एक सेइंग है कि आदमी जब गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, तो जानते हैं इसी आत्मा के ऊपर एक नुक्ता आ जाता है, नुक्ततुन सऊदा, काला नुक्ता, ब्लैक स्पॉट, एक काला नुक्ता आ जाता है, एक काला बिंदु वहां आ जाता है आत्मा के ऊपर। और अगर ईश्वर से, अल्लाह से माफी ना मांग ले तो, और गुनाह पर गुनाह करता रहे, तो ये पूरा का पूरा दिल आ जाता है इस काले नुक्ते की लपेट में। अल्लाह, अभी देखो ये दिल है, दिल, अब दिल एकदम तेज से भरा हुआ है जी। अब इसके ऊपर अगर धुआं आ जाए तो, काला आ जाए तो, कालापन आ जाए तो, इसकी जो चमक है, इसका जो तेज है वो छुप जाएगा। आइए श्लोक पढ़ते हैं। धूमेन विर्यते वन्महि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन विर्तुगब्बः तथा देने समाविर्तम। कहते हैं कि जिस तरह धुआं आग को छुपा लेता है, धूम माने धुआं, धूमेन,
आवृत का मतलब छुपा लेना। अब ये आग है, आग जल रही है, अब आग के ऊपर धुआं आ जाए तो आग देखो चमक रही है, लेकिन धुआं आ जाए तो आग छुप जाती है। जी, आग छुप जाती है। जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग है कि आदमी जब गुनाह करता है तो बदन के ऊपर असरात नहीं पड़ते, उसको डायरेक्ट दिल के ऊपर उसके असरात पड़ते। दिल आग की तरह चमक रहा है, अब उसके ऊपर आदमी गुनाह करे तो आत्मा के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट, जिसको गीता में कहा गया है कि धुआं आ जाता है आग के ऊपर, धूमेना विर्यते जी वन्मी, आग के ऊपर धुआं आ जाता है। जिस तरह आग को धुआं छुपा लेता है, और यथा दर्शो मलेन च, मल माने होता है गर्दो गुबार, गंदगी, और दर्श कहते हैं आईने को, जी आईना, मिरर, मिरर के ऊपर अगर गंदगी लग जाए, गुबार लग जाए, तो आदमी अपना चेहरा देखे दिखाई देगा, इसलिए कि उसकी चमक छुप गई है गर्दो गुबार के मल से, उसका पूरा का पूरा जिस्म छुप गया है। तो धुएं ने छुपा लिया आग को, आग दब गई। इसी तरह आईने को, मिरर को छुपा लिया मल ने, गंदगी ने। सूरज साफ दिखाई देती, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती, खूबसूरत आदमी बुरा दिखाई देता है, किसमें? आईने में, इसलिए कि आईने पर मल आ गया है। जी, यथा जैसे उल्ब होता है ना, उल्ब, उल्ब संस्कृत में कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसमें हमारे यहाँ रैम, बच्चेदानी, बच्चेदानी, बच्चेदानी ये बच्चे को घेरे रहती है। ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो अब ये बच्चे को, ये बच्चेदानी जिसको उल्ब कहते हैं संस्कृत में, वो घेरे रहता है, और बच्चा दिखाई नहीं देता, तो उल्ब घेरे रहता है उसको। जी, अब आदमी के अंदर अहंकार आ जाए तो ये अहंकार, ये सारी गंदगियां, ये तथा तेने दमा विरतम, इन तमाम चीजों को छुपा लेती है, तमाम खूबियां। दिल पूरा का पूरा खराब हो जाता है आदमी का, जी पूरा का पूरा दिल खराब हो जाता है आदमी। है कितनी अच्छी बात कही है, क्या तमसील है, मिसाल दो, एग्जाम्पल कैसा है, कितना खूबसूरत है कि अल्लाह धूमेना विर्यते वन्मिः यथा दर्शो मलेन च, जिस तरीके से धुआं आग को छुपा लेता है, और जिस तरह आईने को मल, गंदगी छुपा लेती है, और जिस तरह उल्ब यानी बच्चेदानी बच्चे को छुपा लेती है, इसी तरीके से आदमी का अहंकार, आदमी का गुनाह उसके दिल को छुपा लेता है, उसके दिल के तेज को छुपा लेता है। और आदमी के दिल का तेज खत्म हुआ ना, आदमी खत्म हुआ, पूरा दिल गंदा हो जाता है। फिर वो सोचता भी है तो गंदा सोचता है, बोलता है तो गंदा बोलता है, इसलिए कि दिल ही, ये कहते नहीं अल-वज्हु उन्वानुल बातिन, चेहरा जो होता है, द फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा जो है ये अंदरों का आईनादार होता है, जो दिल में होता है चेहरे के ऊपर छुपा होता है। चेहरा, अल्लाह, टीसियों को देखा है आपने, आप टिकट लेकर ना बैठे हुए हो, तो एक निगाह डालता है, उसके बाद आपके पास आएगा टिकट प्लीज, इसलिए कि वो चेहरे से पढ़ लेता कि आपके पास टिकट नहीं है, इसलिए कि जिसके पास टिकट नहीं होता ऐसे ऐसे इधर उधर देखता रहे, उसका हाव भाव बताता है कि आदमी मुजरिम है, गलत आदमी है ये। कयामत में जितने गुनहगार लोग होंगे सब खड़े होंगे, सब इधर उधर देख रहे होंगे, इसलिए कि पता चल जाएगा कि ये पुराने के पुराने बदमाश हैं, ये पुराने बदमाश हैं, सब पकड़ लिए जाएंगे सब। तो कहते हैं चेहरा बोलता है, जिस्म बोलता है, एक होती है जबान की जबान और एक होती है जिस्म की जबान, एक जबान की जबान, एक जिस्म की जबान होती है, जिस्म भी बोलता है। जी, हमने कहीं पढ़ा था कि रावण जो है वो बड़ा इल्म वाला था, विद्या से भरा हुआ था, ज्ञान से भरा हुआ था, बहुत बड़ा विद्वान था वो। जानते हैं उसको किस चीज ने मारा था? उसके अहंकार ने उसको मारा था। देखो इल्म है, आप देखो इंजीनियर बन रहे हैं लड़के, डॉक्टर बन रहे हैं, मरीज मर जाए उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता, डॉक्टर के दिल सख्त हो जाता है आदमी का। और ये कैसे? आदमी के अंदर अहंकार आ गया, आदमी का दिल खराब। कहते भाई ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, यार इसका दिल खराब है यार, कुछ समझ में नहीं आता है,
मरीज पड़ा तड़प रहा है, इसका दिल नहीं पसीज रहा है। क्यों भाई? ये दिल जो है उसका जो तेज वो छुप गया है अहंकार से और कामकारता होने की वजह से। जो दिल में आ रहा है करो, पैसे लाओ तब मरीज को हाथ लगाएंगे, पैसे लाओ। तो अहंकार ने उसको मारा था, उसका ज्ञान, उसका इल्म, उसकी विद्या, वो पूरी की पूरी अहंकार ने। अहंकार एक काली चीज है, ब्लैक चीज है वो, और वो ढांप लेती है हर चीज को। जैसे धुआं आग को ढांप लेता है, आईने को मल ढांप लेता है। तो आपके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज जितने फसादात हैं, आज हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे कब से हम आपके साथ रह रहे हैं? कभी एक्सीडेंट हो जाए, कभी कोई तकलीफ में हो तो हमारा हिंदू भाई ये नहीं देखता कि हमारा पड़ोसी मुसलमान है क्या, फौरन दौड़ेगा। मुसलमान बाजू में तो फौरन दौड़ेगा। है ये नफरतें, ये दिल खराब जब हो जाता है तो सारी चीजें यहीं से पैदा होती है। सारे फसादात की जड़ दिल का खराब होना है और आदमी का काम कारता हो जाना है जी, और शास्त्र के विधि को फॉलो न करना है। जगह कितना अच्छा कहा गया, आगे पढ़ते। तेजक्षमा धीति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। क्या कहा गया? कहा गया कि तेज होना तुम्हारे, तेज माने रोशनी, तेज माने चमक, रोशनी। कहते हैं इसके चेहरे पर कितना तेज है, तेज माने रोशनी। और आदमी का चेहरा तेज वाला कब होता है? जो आदमी का दिल तेज में हो। अभी इस श्लोक पर रुके रहिए। ये जितनी भी रोशनी है पूरे यूनिवर्स में और पूरे जगत में, ये जानते हैं ये सब अल्लाह का दिया हुआ नूर है और रोशनी है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान मीन्स कायनात, यूनिवर्स, ये अल्लाह के नूर से रोशन है। जितना भी प्रकाश है सब अल्लाह का दिया हुआ है प्रकाश है। और आप जैसे ये प्रकाश में आप देख लेते हैं ना, अभी अंधेरा हो जाए तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन रोशनी हो तो एक सुई भी दिखाई देगी। ऐसे आपका दिल अगर तेज वाला है तो आपको अच्छाई बुराई फौरन मालूम हो जाती। चलिए पढ़ते हैं। यदा दित्य गतम तेजः, अभी वो श्लोक बाद में उसकी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी ये देख लीजिए कि पूरी कायनात, पूरा जगत, अखिल जगत, ये पूरा का पूरा ये अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। आदमी अच्छाई बुराई को जिस तरह रोशनी में देख लेता है, इस तरह आत्मा के लिए जो कानून आया है आसमान से कुरान की शक्ल में, तो इसको फॉलो करना, देखना। अच्छाई हो गई, रोशनी हो तो अच्छाई बुराई चीज मालूम हो जाती। ये सांप है कि लकड़ी है? अंधेरे में मालूम होता क्या सांप है लकड़ी है? अंधेरे में पकड़ लेता आदमी, सांप को लकड़ी समझ करके पकड़ लेता, और अगर रोशनी हो तो फर्क कर लेता। ऐसे ही दिल में अगर तेज हो जैसे कायनात में तेज। हाँ चलो पढ़ लेते उसको। यदा दित्यगतम तेजः जगद भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। क्या समझ में आया? या माने जो आदित्य माने सूरज। यदादित्य गतम, जो सूरज में मौजूद है। क्या? यदादित्य गतम तेजः, जो सूरज में तेज है, रोशनी है। जगत भाषयते अखिलम, जो रोशनी और जो सूरज पूरे जगत को भाष करता है, पूरे जगत को रोशन करता है, पूरे आलम को मुनव्वर करता है। यह चंद्रमस, ये जो चंद्रमा में है। यह चाग्नौ, जो अग्नि में है। ये जो रोशनी है, जो तेज आदित्य में है, सूरज में है, चंद्रमा में है, अग्नि में है। तत्तेजो विद्धि मामकम। तत् माने वो जी। तत् का मतलब समझते क्या होता है? तत्सत, तत्सत का मतलब समझते हैं। तत् माने वो, जैसे हमारे यहाँ कहा कुल हु अल्लाहु, आप कह दीजिए वो, तो वो से इशारा तत्, तत्सच बिअन्नल्लाह हुवल हक। सत माने हक और तत् माने वो। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह ही हक है, उसके अलावा किसी की इबादत जायज नहीं है। सर झुके तो उसी के सामने झुके, इबादत हो तो उसी की हो, इसलिए कि सारा सब कुछ दिया हुआ उसी का है।
रोशनी दी हुई उसी की है। तो वो कहता है ये जो तेज मैंने दिया है उसको मेरा समझो। मामा का माने मेरा, मामा का माने मेरा। तत् तत् सत, तत् माने वो और सत माने सच्चा, हक, वही हक है। जैसे और अजीब बात है कि तत् जो है ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। अब किसी हिंदू भाई से कोई पूछ ले कि ईश्वर ये मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मर्द है कि औरत है, तो पूछते तो क्या जवाब दो? न्यूट्रल है वो। किसमें? ये जो है इस एतबार से, तत्सत के एतबार से। इसलिए कि हम जब मैस्कुलिन को गर्दानेंगे और फिर फेमिनिन को गर्दानेंगे, फिर आप नपुंसक पे आएंगे, क्लीन लिंग में आएंगे, क्लीन लिंग में, तो क्लीन लिंग में आएंगे कैसे? चलो हम पहले जो है मैस्कुलिन गर्दानते, साह माने वो, साह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तय तस्मात् ताभ्याम तय तस्तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। ये तो हुआ मैस्कुलिन का। फेमिनिन का सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ताभि तस्या ताभ्याम ताभि तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु, ये हुआ आपका फेमिनिन। और उसके बाद तत्तेतानि तत्तेतानि, ये आपका क्लीन लिंग हुआ, वो कि न्यूट्रल जेंडर हुआ। ये मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। तत् वो, अब ये देखो यार, तत् वो विद्धि मामकम, ये सारा का सारा जो तेज है वो सबका सब मेरा है, सबका सब मेरा है। यदादित्यगतम तेजः जगद भाषयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। जी, आदित्य के अंदर जो तेज है, जो चमक है, जो जगत को भाष करता है, वो तेज मेरा दिया हुआ है। चंद्रमा में जो रोशनी है वो मेरी दी हुई है, अग्नि में जो रोशनी है वो मेरी दी हुई है, सब मेरा। तत्तेजो विद्यमान, ये सारे के सारे तेज समझो कि मेरा है। जी, अब तेज में आइए। जिस तरीके से रोशनी हो तो पता चल जाता है ये सांप है या लकड़ी है, इसी तरह अगर दिल के अंदर तेज ना हो तो पता नहीं चलता कि खैर है या शर है, भलाई है कि बुराई। लिहाजा भलाई और बुराई को जानने के लिए काम करता होना नहीं है, बल्कि दिल का तेज जरूरी है। दिल का तेज क्या? तेज क्षमा धीति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। कितनी अच्छी बात कही। गिनते, तेज आपके दिल के अंदर रोशनी होना। हाँ, हराम खा खा करके तो दिल के ऊपर कालक आ गई है। जैसे गर्दो गुबार आईने को, मिरर को खराब कर देता है, चेहरा साफ नहीं दिखता, ऐसे ही हराम खा खा करके, जुल्म कर कर करके दिल में दुनिया भर की बीमारी। आपको मालूम है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सर्जन नहीं है, एमएस है, मालूम है आपको? मालेगांव का बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल, नूर हॉस्पिटल, उसके ऑनर भी हैं, बेहतरीन सर्जन एमएस हैं वो। जी, मालूम इनको कि अगर आदमी अज गज खाता रहे, उल्टा पलटा खाता रहे, बदन बीमार हो जाएगा। गलत चीजें खाएगा बदन बीमार होगा कि नहीं? तो गलत चीज करेगा तो रूह बीमार नहीं होगी। जी, जैसे बदन काला हो जाएगा काला खाने की वजह से, ऐसे रूह खराब हो जाएगी काला खाने की वजह से। ये तो काले खा रहे सब। हरामखोरी काली चीज, दुश्मनी तब काली चीज, बेहयाई गलत चीज है। अब देखो, तेज क्षमा, तुम्हारे दिल में प्रकाश होना, तेज होना, ताकि अच्छाई बुराई जान सको। क्षमा, एक दूसरे को माफ करना सीखो। जी, आज तो थोड़ी सी बात हुई हिंदू मुस्लिम, हाँ, आगे यहां कहा जा रहा क्षमा, आप माफ कर दो। कुरान हकीम में कहा गया कि वही ताफू व तस्फहू, कोई भी हो आप उसे माफ कर दें तो उसका बदला अल्लाह के पास है, बदला ना ले। ये सबसे बड़ी बात है। जी, तो तेजस, तुम्हारे दिल के अंदर रोशनी होना, क्षमा, माफ करना, माफी तमाम इंसानों के लिए आप माफ कर दें। आपके खिलाफ कोई बात जा रही फिर भी आप माफ कर दें। तेज क्षमा, तेज होना, क्षमा होना। फिर धैर्य होना, आपके अंदर सब्र है? नहीं, सब्र है, धैर्य कहां है? देखिए, धैर्य कहा जा रहा है, सब्र रखो। और कुरान में कहा गया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह, सब्र, जितनी भी अच्छाइयां हैं, मैं एक बात बोलूं, सबसे बड़ी अच्छाई सब्र है। अगर दुनिया में कुछ हासिल करना है तो सब्र के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। आप लोग बैठे हुए सब्र के साथ बैठे हुए, इसलिए कि आप कुछ सुन भी रहे हैं, अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको कुछ इस मेहनत का एवज भी मिल जाएगा। तो सब्र कर रहे हैं ना, बैठे हुए हैं ना,
نہیں تو آپ یہاں بیٹھتے آپ کو یہ مقصد نہ ہو, یہ ہیتو نہ ہو تو آپ بیٹھیں گے یہاں بیٹھ کر کے سب لگا کر کے, پتا نہیں ایک مقصد ہے آپ کا, ہیتو ہے, اس کے تحت بیٹھے ہیں آپ جی. تو تیز روشنی ہونا, چھما معاف کر دو ایک دوسرے کو, آستین مت چڑھاؤ, اس لیے کہ انتقام و بدلے کی جو بھاونا ہوتی ہے وہ معاملے کو بڑھاتی ہے, گھٹاتی نہیں ہے. کبھی کوئی معاملہ ہتھیار سے یا انتقام سے سولو نہیں ہوا, حل نہیں ہوا, بلکہ ہتھیار سے اور انتقام سے, بدلے کی بھاونا سے معاملے الجھے, حل نہیں ہوتے. صبر کر لے آدمی, معاملہ وہی حل ہو گیا. تو تیج چھما, تیج ہونا آپ کے اندر, آپ کا دل روشن ہونا, چھما معافی, معاف کر دینے کی بھاونا ہونا آپ کے اندر, پھر آپ کے اندر جو ہے دھیریہ ہونا, صبر ہونا, انتظار کرو, صبر کرو. شوچم, آپ کے اندر پاکی ہونا. جی اب کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں, ارے وہ گندی چیز ہے بھائی پیشاب. اب آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں, آپ کے کپڑوں کے اوپر پیشاب کے چھینٹے آ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کا پورا پجامہ, آپ کی پوری پینٹ گندی ہو گئی, زپ چڑھا لیتے, چلیے بھائی اب وہ پیشاب کہاں جا رہا ہے, کیسے کیا ہے, شوچ. شوچ یہ طہارت ہونا, پاکی ہونا. اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان, یہ اور الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. ایمان کو اگر پوری ایک چیز مانی جائے تو پاکی, پاک رہنا ایک ایمان کا بالکل آدھا حصہ, ایمان کا آدھا حصہ جی. تو تیج, چھما, شوچم پاکی. ادروہ, آپ کے اندر دشمنی نہیں ہونا, دشمنی نہیں ہونا آپ کے اندر, ادروہ. ناتمانیتا, آپ کے اندر غرور نہیں ہونا, غرور. یہ سارے کے سارے, کچھ لوگ ہیں غرور آ گیا تو بھائی ہم یہ بات نہیں مانتے کسی بھی قیمت پر, یہ تو ناتمانیتا, غرور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جس آدمی کے اندر آ جائیں, بھونتی سمپدم دیوین, تو یہ سمجھو دیوی یا آسمانی کسی اینجل کی صفت ہے, یہ اینجل کے ایٹریبیوٹ ہیں یہ ساری چیزیں. آدمی یہ تمام چیزیں کر لے تو فرشتہ ہو جائے. بھونتی سمپدم دیوین ابھیجات سے بھارت آئے ارجن, یہ سمجھو آدمی ایسی سمپدا, ایسی دولت لے کر کے آدمی پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا آگے چلیے, آگے لکھا گیا اہنسا ستیمت کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشولولپتم ماردوم ہری رچاپلم. کہا کہ اہنسا, ہنسا نہیں ہونا, اہنسا کے ماننے والے بنو. جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, گاندھی نے کہا تھا اہنسا کے مارگ پر چلنا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے, جانتے ہیں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی, آپ کی جو وائف ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کچھ یہودی آئے اور آتے ہی کہا السلام علیکم. آپ کو معلوم ہے جب کہا جائے السلام علیکم تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو, اور کہا جائے السلام علیکم تو تمہارے ڈیتھ آن یو, ڈیتھ اپون یو, تم مر جاؤ. ایسا بولتے تھے. اگر کیا بولتے تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی. اللہ, جانتے ہیں آپ ظلم اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے, یہودیوں کے ساتھ یہ بہت دنوں تک اپنی منمانی کرتے رہے. جی کئی صدیوں میں ان کو ان کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا گیا آپ کو معلوم ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بیٹے, لیکن یہ جب غلط روٹ کے اوپر چلے, ظلم کی راہ پر چلے, تو کبھی بابل کا بادشاہ آیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور کبھی ٹیٹس اچھا روم سے آیا, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور ابھی 75 سال پہلے تقریباً ہٹلر نے تقریباً 6 سالوں کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. جانتے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے, اللہ کے محبوب ہیں. پتہ یہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا نام کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے، آپ کتنے اچھے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور دنیا میں آدمی عدل کی راہ پر چلے، آج اس کی بڑی ضرورت ہے پوری دنیا کو کہ عدل کی راہ پر چلے۔ یہ غور کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا معلوم ہے آپ کو؟ داڑھی آپ نہیں رکھ سکتے، منع، عورتیں نقاب نہیں پہن سکتی، منع، اسی طریقے سے سور کا گوشت بھی ان کو کھلایا گیا باقاعدہ، اور اسی طریقے سے ہر ظلم ان کے اوپر روا رکھا گیا۔ روزہ نہیں رکھ سکتا مسلمان، تو پابندیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو ان کے اوپر عائد کی گئی، اور ظلم کی انتہا جب انہوں نے کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کون سی بیماری ڈال دی ہے دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ یہ دنیا، یہ کائنات اندھیر نگری نہیں ہے کہ آپ کام کارتا بن جائے، جو دل میں آئے آپ کریں، نہیں، بلکہ اللہ نے جو قانون آپ کے پاس بھیجا ہے آپ اس قانون کے اوپر چلیں۔ نہیں تو اب دیکھیں، کہتے کہ ہم جوہری پاور ہیں، ہمارے پاس ایسی ایسی میزائلیں ہیں کہ ہم فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں، فلاں ملک سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پہلے کچھ پرندوں کو بھیجا تھا ابرہا کے لیے، اس کو بھی یہی غرور ہو گیا تھا، اور غرور اتنا کہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ اتنا جو عتیمان ہو جانا، اتنا غرور ہو جانا کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آدمی آ جائے، اتنا دل سیاہ ہو جانا کہ آدمی عدل کو طاق پر رکھ کر کے ظلم کی راہ پر چلنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ شعر بالکل غلط ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے اگر ہم اچھے ہو جائے تو۔ اور پرندے تو بڑے ہوتے ہیں، وائرس تو ایسا ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اور جانتے ہیں پوری دنیا سے انہوں نے بہت سارے ایریوں کو مسلمانوں کے بین کر رکھا تھا، قید کر رکھا تھا، انہیں محبوس کر رکھا تھا، ڈیٹینشن کیمپ بنا رکھے تھے، اور آج پوری دنیا نے اس پورے ملک کو ڈیٹینشن سینٹر بنا کے رکھ دیا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ صرف ایک وائرس کی وجہ سے ہندوستان میں کوئی نہیں آ سکتا، پاکستان میں کوئی نہیں جا سکتا، فلاں ملک کے اندر کوئی نہیں جا سکتا، فلاں ملک کے اندر، اور معاشی حالت ان کی ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب تک پتہ یہ چلا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اگر اس بیماری کا، اس وائرس کا ویکسین نہیں ڈھونڈا گیا تو لاکھوں لوگ مر جائیں گے۔ اب تک ہزاروں لوگ تو مر چکے ہیں، پورے اسپتال پٹے پڑے ہیں مریضوں سے، آپ نے دیکھا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 6 چیزوں کا حکم، 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے منع کیا ہے، یعنی سب سے پہلے عدل لایا گیا، عدل، انصاف۔ جانتے ہیں یہ عدل بہت ضروری ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں آپ بیچ بیچ میں چلتے رہیں۔ آپ کا گھریلو معاملہ ہو، آپ کا عائلی نظام ہو، آپ کا خانگی نظام ہو، آپ کا سیاسی نظام ہو، آپ کا اسکولی نظام ہو، ہر نظام میں آپ کو عدل کی راہ پر چلنا ہے، بیچ بیچ کی راہ، توسط کی راہ پر چلنا ہے جی۔ اور اگر آپ اس توسط کی راہ سے ہٹے تو آپ کے لیے بربادی لازم ہے جی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين۔ رواه الترمذی فی کتاب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الدعوات کے اندر لائے، بہت پیاری بات ہے، اس حدیث کو لے کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ ایک تو روزے دار، جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ دیکھو آپ، روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ اب آدمی کے سامنے افطار کا پورا سامان رکھا ہوا ہے، حتی یفطر، افطار کرنے تک اگر یہ روزہ دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے افطار کرنے سے پہلے سامنے چیز رکھی ہوئی ہے، دن بھر تو رکھی نہیں رہتی لیکن سامنے رکھی ہوئی ہے تو اب ثواب اور بڑھ جاتا، اس لیے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں
سامنے نہیں ہے اس وقت، سامنے ہے پھر بھی وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ اللہ حکم دے، سامنے کھانا موجود ہے تو میں ہاتھ لگاؤں بس۔ روزے ہی میں ایسا کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام چیز دیکھے تو فوراً اٹھ جائے کہ میرے رب کا حکم نہیں ہے؟ روزہ تو آپ کو یہی سکھاتا ہے نا۔ تو الصائم حتی یفطر، کہ روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے، اور افطار کے وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ آدمی روزے میں جب بھی دعا کرے افطار تک اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ صلاۃ اللہ ترد دعوت۔ اچھا، والامام العادل، عدل پسند حکمراں جو عدل کرے، انصاف کرے، ایسا حکمراں اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم نے لکھا کہ دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آدمی پورے دل کے ساتھ دعا کرے تو مسلم ہو غیر مسلم ہو منافق تک کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، امام ابن قیم نے یہ بات لکھی ہے، غیر مسلم کی، منافق کی، سب کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو والامام العادل، اور ابھی اس حدیث پر رکے رہیے، عدل کرنے والا جو امام ہوتا ہے، عدل کرنے والا جو حکمراں ہوتا ہے، یہی نہیں قیامت میں یہاں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور دعا قبول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنے ملک کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اس کی دعا سے، جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اگر عدل کرتا ہے تو۔ اور قیامت میں تو خاص اسپیشل اس کے ساتھ سلوک ہونے والا ہے، اسپیشل بیہیویئر ہے اس کے ساتھ، کہ جب تمام طرف گرمی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے نیچے اسے منادی کی جائے گی کہ ادھر آ جا۔ چلو حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس حدیث پر ابھی رکے رہیے، بہت پیاری حدیث ہے، ابھی رکے رہیے اس پر۔ چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواه مسلم فی کتاب الزکات۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب زکات میں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، آواز لگائی جائے گی ہمارے عرش کے نیچے آ جاؤ۔ اس میں پہلا نمبر الامام العادل کا ہے، عدل کرنے والا بادشاہ۔ ایک بادشاہ کا واقعہ یاد ہے، شیر شاہ سوری کا نام سنا ہے؟ شیر شاہ آبادی ہے بہار میں یا آگے کہیں، میرا ایک پروگرام ہوا تھا، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ انہی کے خاندان سے ہیں، شیر شاہ آبادی۔ تو شیر شاہ سوری جو ہے یہ بہت بڑا ایک بادشاہ تھا، یہ جو بڑے بڑے روڈ ہیں دور تک بنوائے ہوئے یہ سب اسی کے بنوائے ہوئے، بہت عادل بادشاہ تھا، بہت ہی انصاف پرور بادشاہ تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک کسان جس کا نام گنجنن تھا، وہ روتا ہوا آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے ساتھ انصاف کیجئے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا گنجنن اپنی بات سناؤ، تم کو کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ میرا جو گھر ہے اس کی دیواریں بڑی چھوٹی نیچی، اور میری بیوی نہانے بیٹھی تھی کہ ادھر سے آپ کے بیٹے ادھر سے گزرے ہاتھی پر، اور انہوں نے پان کی ایک بیڑی بنائی اور میری بیوی کی طرف اچھالا اور ہنستے ہوئے ادھر سے گزر گئے، حضور میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادہ عادل کو، عادل نام تھا شہزاد سوری کے بیٹے کا، شہزادے کو پاپ زنجیروں میں جکڑ کر کے دربار میں لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو کسی نیتا کے بیٹے سے غلطی ہو جائے تو ہر ممکن کوشش کرے گا کیسے بھی چھوٹ جائے، کتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں دیکھو شہزادہ عادل کو ایک غیر مسلم کسان، ایک غریب کسان کے کہنے کی وجہ سے زنجیروں میں جکڑا ہو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا تو نے ایسا کیا؟ تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ بالکل بات صحیح ہے، یہ جو گنجنن ہے، یہ جو کسان ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ فوراً حکم دیا، کہا کہ شہزادہ عادل کو کھیت میں بھیجا جائے جہاں یہ کسان کام کر رہا تھا، جو اس کی کھیتی میں کام کرے، گڑائی جتائی کرے، اس کو لگاؤ کسان کے کھیت پر، اور اس کی بیوی کو، غالباً جہاں آ رہا ہے روشن آ رہا، کچھ نام تھا، شوکت آ رہا، کچھ نام تھا اس کا، کہا کہ اس کی بیوی کو اسی جگہ بٹھاؤ جہاں پر گنجنن کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اور گنجنن کو ہاتھی پر بٹھا کر کے ایک پان کی بیڑی دو، اور وہ بیڑی ادھر سے چلتے ہوئے اس کی بیوی شہزادہ عادل کی بیوی کے اوپر، شہزادی کے اوپر پھینکے گا اور ہنستے ہوئے گزرے گا۔ پورے
دربار کے اندر سبحان اللہ کی آواز آئی اور گنجنن نے فوراً کہا کہ حضور مجھے میرا انصاف مل گیا. جی تو اس طریقے سے انصاف ہونا، اس طریقے سے عدل ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلے دیکھیے عدل، عدل انصاف، انصاف کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ظلم سے منع کرتا ہے. اور یہ کہا گیا کہ ظالم یہ نہ سمجھ لے کہ اسے دیکھا نہیں جا رہا ہے، پورا واچ کیا جا رہا ہے اس کا. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ اسے غافل ہے. برابر ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تم، برابر واچ کیا جا رہا ہے. ایغور کے مسلمانوں پر، چین کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا. جانتے ہیں جب کسی مظلوم کی دعا اٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھو. ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، ابھی جو حدیث پڑھی میں نے، 3 آدمی کی دعا کو جو ہے رد نہیں کی جاتی. الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے، ایک. اور دوسرے الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ. اور تیسرے وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے، کیا اس نے تو یرفعها فوق الغمام، اللہ اس دعا کو بدلیوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. بدلیوں کو حکم ہوتا ہے کہ مظلوم کی دعا کو تو اپنے اوپر اٹھا لے. یرفعها فوق الغمام، بدلیوں کے اوپر اس دعا کو اٹھا لیا جاتا ہے. وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس دعا کو ڈائریکٹ میرے عرش تک آنے دو. اللہ اکبر. جانتے ہیں اور پھر رب تعالیٰ کے سامنے جب وہ دعا پہنچتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ، اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم کہ اس سے بڑا عزت والا کون ہو سکتا ہے. وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیری ہو جائے. یہ دیکھو وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ کا نقطہ بڑا پیارا ہے. اب آدمی دعا کر رہا ہے، عرش تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے، تھوڑی دیری ہو رہی ہے تو اس میں مصلحت ہے. اللہ فرما رہا ہے میری عزت کی قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر ہو جائے، اور وہ دیر میری مصلحت کے تحت ہے، لیکن تیری دعا مستجاب ہے، قبول کر لی گئی ہے، اور میں ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. جی ظالموں کو چھوڑنے والا نہیں. آپ تو یہاں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے قریہ جات ہیں، ایسے گاؤں ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں. جی جیسے سمود کے دیار ہیں، اسی طریقے سے جو ہے قوم عاد کے دیار ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا تو کسی کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا گیا، اور اس طریقے سے کسی کے اوپر رجفہ یعنی زلزلہ طاری کر دیا گیا، آگ کی بارش ہوئی. عذاب آیا تو دوبارہ آباد نہیں ہو سکے. جی کہا گیا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا زمین میں چل کر کے دیکھو. جس جگہ پر عذاب آیا وہ جگہ سدھر نہیں سکی. جی وہ جگہ سدھر نہیں سکی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ظلم کیا گیا. اور قرآن حکیم میں ہے کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. تو جب عدل کے راستے سے ہٹے، ظلم پر آ گئے تو ہم نے ان کو تہوبالا کر دیا، تباہ و برباد. ہاں وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے ہلاکت کا میں نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے. ہاں آپ کہیں ابھی نہیں، وہ ایک ٹائم ہے، سدھرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یا کوئی مصلحت ہے، لیکن ظالم کی پکڑ سے، ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑتا نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو عدل پیش کرتا ہے، اب یہاں تو بھئی ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑایا جا رہا ہے، لیکن اسلام میں انسانیت کا اتنا شاندار احترام ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی. آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. پہلے وہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو میں نے ابھی پڑھا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ تو آپ کو معلوم ہے، جس میں پہلا امام عادل ہے. ابھی حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت پیاری ہے حدیث اس طرح: حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله تعالى عنهما قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما
فقیل لہما انہا من اہل الارض ای من اہل الذمہ فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ فقام فقیل لہما انہا جنازۃ یہودی فقال الیست نفسا. رواہ البخاری فی کتاب المظالم والغصب. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اس کو بخاری شریف کے اندر لائیں کتاب المظالم میں کہ دو لوگ ہیں حضرت سہل ابن حنیف اور حضرت قیس ابن سعد. یہ دونوں قادسیہ جانتے ہیں؟ یہ بالکل کوفہ آپ جائیں تو مدینہ سے تو آپ جب کوفہ جائیں گے تو راستے میں پڑتا ہے یہ قادسیہ. یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا جو فاتح ہیں اس کے. تو قادسیہ کے اندر یہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کون؟ سہل ابن حنیف اور قیس ابن سعد. یہ دونوں بیٹھے ہوئے. اب وہ بیٹھے ہوئے دونوں اچانک ایک جنازہ گزرا. فمروا علیہم بجنازۃ. اور جنازے کو دیکھ کر کے دونوں کھڑے ہو گئے. تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ یہ جنازہ تو غیر مسلم کا ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. یہ تو غیر مسلم ہے، یہ اسلام والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے. آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ اب دیکھو انہوں نے ایک بات بڑی پیاری کہی. دیکھو یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، لے کر کے جاؤ. یہ پوری تقریر کا حاصل ہے. کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے کہ جنازہ گزرا اور ہم کھڑے ہو گئے، جانتے ہیں ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کیا ہے. یہ بہت پیاری بات ہے. دیکھو انہوں نے کہا کہ ہم جو کھڑے اس کی وجہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. فقام، تو آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ سے کہا گیا انہا جنازۃ یہودی، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما الیست نفسن، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ دیکھیں قرآن میں کہا گیا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، یہودی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ، رحمت للعالمین کو، آپ کے عدل کو، آپ کے انصاف کو، آپ کے دل کو، آپ کے رحمت للعالمین کو، کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جنازہ یہودی کا ہے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آج انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے. کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو گیا انسان. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے اندر کبھی ایک بندر، ایک جانور کہیں کسی تار کے اوپر پھنس گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے ارے کرین لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ رسی ڈال اور یہ بلندی پر پہنچ کر کے اس کو بچانا کہ جو اس کو کرنٹ نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اور میڈیا پورا فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر. یہاں سیریا، شام، عراق، پتہ نہیں کہاں کہاں، ہندوستان کے اندر بہت سے غریب کسان لوگ، ان کے بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. دکھایا نہیں جا رہا کہ یہ دیکھو بندر کو یا کسی جانور کو بچاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، لیکن انسان کا بچہ مر رہا ہے بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے. کسان خودکشی کر رہا ہے، اس کو مرتے ہوئے نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ مر رہا ہے. اس کا بچہ تڑپ تڑپ کر کے بھوک سے مر رہا ہے، دودھ کے بغیر مر رہا ہے. کیا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے. آدمی کا دل نہیں تڑپتا، فوکس پورا کیا جاتا آدمی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ انسانوں کی حالت اور انسانوں کا خون اتنا ارزاں ہے، اتنا سستا ہے کہ جانوروں کو تو بچانا یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے. اور انسان کا بچہ انسان اگر مر رہا ہو تو کوئی اسے بتانے کے لیے تیار نہیں، دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے دل اتنے خراب ہو گئے ہیں، ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے. اب ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آپ کے آ رہا ہے اور پڑھے لکھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں انسانیت کو سر فہرست رکھنا ہے، انسانیت کے جامے سے باہر نہیں جانا ہے. کچھ لوگ کام کار آتا ہیں، کچھ لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، وہ ہم اور آپ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے پیار محبت کے ساتھ ہم ہمیشہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمیں رہنا ہے. اور
مسلم نوجوانوں کو، مسلم جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی اس اسٹیج سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے مذہب والوں کو، دوسری قوم والوں کو کوئی تکلیف پہنچے. صبر سے کام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اسلام سے قریب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور آپ کو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا جو میں نے ابھی پیش کی کہ دعوت المظلوم جو تھی، اگر آپ سچ مچ مظلوم ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، آپ کی دعا مستجاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرنے والا ہے. تھوڑی دیر ہو سکتی ہے ولو بعد حین مصلحت کے تحت، لیکن مدد آپ کی ضرور ہوگی. تو ایک پیغام آپ کو دے دیا گیا کہ آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے، اور سیاسی حالات پر تو آپ کی نظر ہے، یہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں، اسلام سے جڑیں، اور عدل و انصاف کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں، ملک کی ترقی میں حصہ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.